أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ آٹھواں پارہ سورہ الانعام، آٹھواں پارہ سورہ الانعام جو ہے اس کا جو ہے وہ 14واں رکوع ہے۔ آٹھواں پارہ جو ہے اس کا یہ پہلا رکوع ہے۔ سورۃ الانعام جو ہے اس کی آیت نمبر 117 ہے۔ اس سے قبل جو آیات ہم نے پڑھی تھی ان آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور یہ اپنے خبر و مضامین میں اور اپنے فیصلوں میں سچا بھی ہے اور انصاف والا بھی ہے۔ باقی وحی کو چھوڑ کر کے لوگوں کی اکثریت کو دیکھ کے اس کے پیچھے چلنا کہ بندے زیادہ کدھر ہیں، یہ سارے دنیا کے بنے ہیں، لوگوں کی اکثریت حق کی دلیل نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہدایت کے بعد اب لوگ جو ہمیشہ پنجابی کے اندر چڑھتے سوجن سلام ہے، جدھر زور ہوتا ہے جدھر شور ہوتا ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں یہ بس یہی ٹھیک، لیکن یہ مفاد پرستی کا نام ہوتا ہے۔ حق ہمیشہ دلیل کے ساتھ قائم ہوتا ہے، خواہ اس کا ماننے والا ایک ہو یا ایک جماعت۔ اس لیے فرمایا ان ربک، بے شک آپ کا رب، هو اعلم، وہ زیادہ جانتا ہے، من یضل عن سبیلہ، اس شخص کو جو اس کے راہ سے بٹکا ہوا ہے، جو راہ حق سے پھسل گیا، حق والا راستہ چھوڑ گیا ہے، اللہ اس کو بھی بہتر جانتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور جو لوگ ہدایت پر ہیں، اس کے دین پر ہیں، اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر کوئی زبان کے شور سے، افراد کی قوت سے اپنے آپ کو سچا باور کروانے کی کوشش کرے، حق پہ باور کروانے کی کوشش کرے، تو لوگوں کی تعداد کی زیادتی سے، لوگوں کے شور و گوگا کی زیادتی سے جھوٹ سچ نہیں ہو سکتا، باطل جھاکا سچ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو یہ بھی پتا ہدایت پہ کون اور گمراہ کون۔ مَا فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقُلُوا، پس تم کھاؤ، مِمَّا ان چیزوں میں سے، ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ کہ جن پر جو ہے وہ اللہ کا نام لیا گیا، ذکرہ لیا گیا ہے، اسم اللہ، اللہ کا نام، علیہ جس پر، ان کنتم اگر ہو تم بآیاتہ اس کی آیات پر، احکام پر، مؤمنین ایمان لانے والے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حلال جانور جن پہ اللہ کا نام لیا گیا، اللہ کے نام پہ ذبح کیے گئے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کیا گیا، وہ کھاؤ۔ اصل میں کافر لوگ ایک اعتراض یہ بھی عمد کر دیتے تھے نا کہ اپنا مارا کھا لیتے ہو، رب کا جو ویسے مر جائے اس کو نہیں کھاتے، اور اسی طرح جو غیر اللہ کے نام پہ دعا کرتے تھے اللہ نے اس کو بھی کھانا جائز قرار نہیں رکھا۔ تو اس لیے یہاں فرمایا کہ دیکھو جانور جو ہے وہ کھانا ہے جس پہ اللہ کا نام لیا گیا، جو اللہ بسم اللہ اللہ پڑھ کے ذبح کیا گیا۔ مایا اب یہاں ایک اور بھی شبہ اس کا ازالہ بھی کرتے چلیں۔ ہمارے یہاں نا سادہ لو عوام، ان میں ایک بڑا ظلم ہوتا ہے۔ ویسے قرآن کو پڑھو وہ تو سانو سمجھ نہیں آتا، ویسے کو قرآن پڑھو وہ نہیں جی یہ علماء کا کام، بڑے ہیلے بہانے ہیں قرآن نہ پڑھنے کے، سانو سمجھ آ ہی نہیں سکتا۔ اچھا، جب اپنا فرقہ وارانہ مسئلہ ہوتا ہے نا تو انہیں کے ٹوٹے ایتاں دے یاد بھی کیتے ہوندے نے، وہ دے اوتے کھپ پاؤن واسطے انرجی بھی پوری موجود ہوتی ہے۔ عام سادے لوگوں کو بھی کئی بیوقوف بنانے کے لیے ایک پڑھ دیتے ہیں،
دیکھو جی اللہ نے قرآن کیا فَقُلُوا پر تم کھاؤ مما ان چیزوں میں سے ذکر اسم اللہ علیہ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا. کیا ختم کی ہے اللہ تعالیٰ نے لیا ہوتا ہے وہ عام مطلب جنا تانٹا ویندا بھی یہ نے کیا کر کے دیتا ہے پھر یہ مانا بھی ہے اللہ ختم جو کی ہوں اللہ کا نام ہی ہوں اور کی ہے تانوں لڑدا ہے تو اللہ نے قرآن سے کیا فَقُلُوا پا تم کھاؤ مما ذکر اسم اللہ علیہ پہ اللہ کا نام لیا گیا. وہاں مطلب پریشان دے رہا کہ وہاں حالانکہ اس کا جو دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. یہاں بعض ذبیحوں کی ہے کہ جس ذبیحے پر جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام ہے وہ کھانا ہے. ٹھیک ہے کیونکہ اگر یہ معنی کرے ختم والا تو پھر معنی یہ بن جائے گا کلو امر ہے معنی تو پھر معنی بنے گا کہ ختم دے کے کھانا فرض ہو جائے گا. یعنی اگر اللہ کا نام جو ہے اس سے مراد ختم لے اسم اللہ ہے نا تو معنی بنے گا کہ ختم دے کے کھانا فرض ہے. جو چیز بغیر ختم پڑے کھاؤ گے وہ حرام ہے. تو رسول اللہ نے ختم پڑھے کھادی نہیں ساری زندگی صحابہ نے پڑھے کھادی نہیں بلکہ جو ختم کے قائل نے وہ مہینے بعد ایک بار ختم پڑھ دینے تے مہینے دے وچ 29 دن کی حرام کھاندے نے کیونکہ حکم ہے نا تم کھاؤ ان چیزوں جو اللہ نے دیا. اور آگے اللہ نے لا تاکل اللہ تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ. آگے اللہ نے کہا جس پہ اللہ کا نام نہیں نہ لیا گیا وہ نہیں کھانی. جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ تو اب اللہ کے نام سے مراد اگر ختم ہے تو پھر مطلب ہے صرف وہ چیز کھانی جائے جسے ختم پڑیا ہوئے جتے ختم نہیں پڑیا پھر وہ کھانی بھی حرام. تے یہ وہ بھی لوگ قائل نہیں گے جڑے ختم دعاؤں والے نے کیونکہ وہ مہینے بعد ہوندے نے باقی 29 دن حرام تو نہیں کھاندے نا. تو اس لیے یہ ہوتا ہے اصل میں فرقہ وارانہ انداز کئی آیتوں کو آگے پیچھے سے سیاق و سباق سے کاٹ دو بس وہ مخصوص لفظ لے کر کے نہ تو عوام کو جب بیوقوف بناتے ہیں. حالانکہ یہاں بات کس کی ہے ذبیحوں کی کہ جس جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ واللہ اکبر یہ کلمات تکبیر پڑھ کے اللہ کا نام لے کے ذبح کیا وہ کھانا ہے. جو اللہ کا نام لے کے ذبح نہ کیا گیا ہو وہ کھانے کی اجازت نہیں ہے. مایا و مالکم اور کیا ہے تم کو اللہ تاکلوا کہ نہیں تم کھاتے مما ان چیزوں سے ذکر اسم اللہ علیہ جس پہ نام اللہ کا نام لیا گیا ہے. ذکر اسم اللہ ذکر کیا گیا اللہ کے نام کا علیہ اس پر. مایا باقی حرام کیا ہے وقد فصل لکم اور تحقیق تفصیل سے بیان کر دی ہے. فصلہ اس نے وضاحت سے بیان کر دیا تفصیل سے بیان کر دیا ہے لکم تمہارے لیے ما حرم علیکم اس چیز کو جو اس نے حرام کی ہے تم پر. جو چیز اللہ نے حرام قرار دی وہ اللہ نے کھول کے بیان کر دی. دیکھو قرآن مجید میں اللہ نے کسی چیز بیان کی ہوئی ہے کہ حرام کیا ہے یہ تفصیل قرآن نے بیان کر دی کیونکہ یہ بھی قرآن کا ایک ضابطہ ہے رسول اللہ کا ایک طریقہ. ہمیشہ کھانے پینے کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں نا یا استعمال کی ان کے اندر جو چیزیں تعداد میں تھوڑی ہوتی نا ان کو بیان کر دیا جاتا ہے. مثلا حلال و حرام میں حرام چیزوں کی تعداد تھوڑی ہے بنسبت حلال کے تو اللہ نے حرام چیزوں کو بیان کر دیا یہ چیزیں باقی سب حلال ہے. اسی طرح پاک اور پلید میں سے جو چیزیں نجس پلید ہے بیان کر دی یہ چیز پلید ہے باقی سب پاک ہے. تو یہ ضابطہ ہے. اسی اللہ کا کہ فصل لکم ما حرم علیکم اسے کھول کے بیان کر دیا تمہارے لیے جو حرام کیا اسے تم پر. اب کیا کھول کے بیان کیا اللہ نے اب دیکھو قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں حرمت علیکم المیتۃ تو جو جانور طبی موت مر جائے وہ حرام ہے وہ کتنا بھی قیمتی وہ کھا نہیں سکتے. حرمت علیکم المیتۃ والدم خون جانور ذبح کرتے وقت جو خون بہتا ہے یہ خون نجس ہے یہ خون جو ہے پلید ہے یہ خون جو ہے وہ اس کا کھانا حرام ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. اب اسی طرح سور اس کا کھانا حرام ہے. وما احل به لغیر اللہ اور جو غیر اللہ کے نام پہ مشہور ہو یعنی غیر اللہ کا قرب حاصل کرنے اس کے نام پہ کوئی چیز دی گئی ہو تو وہ بھی کیا ہے حرام ہے. اسی طرح اللہ نے سورہ مائدہ میں کچھ جانوروں کی تفصیل بیان کر دی. مایا والمنخنقۃ جو جانور گلا گھٹ کے مر جائے وہ بھی حرام.
والموقوذۃ جو چوٹ لگ کے مر جائے وہ بھی حرام، والمتردیۃ جو جانور گر کے مر جائے وہ بھی حرام، والنطیحۃ جس کو سینگ لگے، کسی جانور سینگ مارا اس سے مر گیا وہ بھی حرام، میں والنطیحۃ وما اکل السبع اور درندے نے حملہ کیا اس کے نتیجے میں جانور کو مر گیا تو وہ بھی حرام، الا ما ذکیتم ما سوائے اس جانور کے جو تم نے ذبح کر لیا نا وہ الحال باقی سب حرام ہے، وما ذبح علی النصب اسی طرح آستانوں پہ، غیر اللہ کے درباروں پہ، آستانوں پہ، مڑیوں پہ جو جانور ذبح ہوتے ہیں وہ بھی حرام ہے، میں وما ذبح علی النصب، اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے بھی تفصیل بیان کر دی، یہ ہے جو قرآن میں اللہ نے کھول کے بیان کیے ہیں، اسی طرح ول جو ہے بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، حام جو انہوں نے غیر اللہ کے نام پہ وقف کیے ہوئے تھے، تو اللہ تو جو غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز ہوگی اس کا گھانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے ضابطہ بیان کر دیا کہ لوگوں کل ذی ناب من السباع، کوئی جانور تو نبی علیہ السلام نام لے کے بیان کر دینے کہ یہ حرام ہے، مثلا گدھا ہے، خیبر کے موقع پہ اس سے خیبر کی جنگ ہوئی ہے 7 ہجری میں، اس سے پہلے گدھا جو ہوتا تھا نا یہ حرام نہیں تھا، بلکہ خیبر کی جنگ جب ہوئی ہے یہودیوں کے ساتھ، یہ صحابہ کرام مدینے سے 170 کلومیٹر دور، پونے یہ دور ہے خیبر، تو یہودیوں کی بستی تھی، وہاں پر مسلمان خیبر کے اندر جنگ میں تھے اور گدھا کے اس کا گوشت پک رہا تھا، تو نبی علیہ السلام نے اعلان کرنے والا بھیجا ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں گھریلو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع کرتا۔ اللہ نے رحم سے صحابہ نے انڈیا پلٹا کے ماری میدان جنگ کے اندر بھی، اللہ نے رحم کر دیا۔ کوا ہے اب وہ بھی رام ہے، گھریلو گدھا رام ہے، جنگلی نہیں، یہ زیبرا ہے، اب یہ جنگلی گدھا ہے، دیکھو ساری شکل لیکن انداز پورا گدھے والا، لیکن وہ جو ہے اس کے اندر سٹائل انداز وہ جنگلی کا وحشی ہے، وہ اللہ نے حلال رکھا۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر جو ہے جانور جو حرام ہے، نبی کوا حرام قرار دی ہے، نبی علیہ السلام سے خبیر، یعنی وہ جانور اسلام کا ضابطہ سمجھو، جس جانور کے بارے میں نبی علیہ السلام کا جہاں ملے مار ڈالو نا، ان کا کھانا حرام ہے، ان کا کھانا جائز نہیں ہے۔ سانپ ہے مار دو، اس میں زہر ہے نا، ویسے بھی لا ضرر ولا ضرار، مضر چیز جو چیز موذی ہو وہ حرام ہوتی ہے، جس کو انہوں نے مارنے کو حکم دیا۔ کوا ہے مایا حرم، مکہ مدینہ جسے نبی علیہ السلام نے حرم قرار دیا، اللہ نے حرم قرار دیا، وہاں پہ قاتل کو بھی مارنا جائز نہیں، لیکن فرمایا کہ اگر کوا وہاں بھی ہو تو مار ڈالو۔ ساڈے اتنے بکرے مہنگے ہو گئے، ہوں لوگ جی کالا بکرے جائے کہاں لوگوں نے تاڑے ہوں پنجرے ایسا صدقہ دینا تو کہاں آزاد کرا دے، حالانکہ یا چیل گوشت لوگوں کے عجیب بیماری ہے شرک والی، کہ اپنی مصیبتیں ٹالنے کے لیے شیطان کی پیروی دیکھو کہ چیل کو جو ہے وہ گوشت ڈال کے اپنی جیب سے پیسے دے کے گوشت پپڑا ڈالتے ہیں، کس لیے انہیں صدقہ دور مصیبتیں دور ہوئی ہیں، وہ حالانکہ چیل حرم کے اندر بھی ہو، خانہ کعبہ میں بھی، تب بھی نبی کا فرمان اتنے مار ڈالو، تو جنہوں اتنے بھی اللہ نے کیا مار دیو تو انہوں پلیوں گوشت پا کے پالنا، یہ بغاوت نہیں رسول اللہ نہ تو ہور کی، یہ تو بڑا ظلم کہڑا ہے۔ اسی بات عبداللہ بن عمر ایک بندے نے پوچھا، صحیح وغیرہ میں حدیث ہے، کہنے لگا کہ کیا کوا حلال ہے، کوا کھایا جا سکتا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے من یأکلہ بعد ما اخبثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے بندو نبی علیہ السلام نے اس کو خبیث قرار دے دیا، اب نبی کے اس کو خبیث قرار دینے کے بعد انہوں کون کھائے گا بھائی؟ کیوں؟ نبی کی منصب یہ تھا یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ نبی علیہ السلام حلال پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے تھے اور خبیث چیزیں جب ان کو حرام کر، جن کو نبی نے خبیث کہہ دیا تھا وہ کیا ہو گئی؟ وہ حرام ہو گیا۔ اسی طرح نبی نے کہا ہر وہ جانور کل ذی ناب من السباع وکل ذی مخلب من الطیر، ہر وہ پرندہ جو کچلی والا ہو، کچلی کا مطلب ہوتا ہے اس کے یہ نکیلے دانت سوئے ہوندے نے، ٹھیک ہے، جس طرح شیر ہے، چیتا ہے، تیندوا ہے، ٹھیک ہے جی، لپڑ ہے، یہ سارے بڑے جانور جو ہیں جن کے اندر یہ نکیلے جانور ہوتے ہیں، کتے کے اندر بھی ہوتے ہیں، تو یہ جانور جس کے نکیلے دانت ہوتے ہیں یہ سب جو ہے ان کا حکم یہ ہے کہ یہ حرام ہے۔ اسی طرح پرندوں میں ہر وہ پرندہ جو پنجے سے حملہ کرتا ہے، پنجے سے شکار کرتا ہے، ایک ہے پنجے سے پکڑ کے کھانا، یہ بھی ہمارے یہاں لوگوں میں غلط فہمی ہوتی ہے جی فلانا پندے نے پھڑ کے کھانا، یاد رکھو جو پنجے سے شکار کرتا ہے جیسے باز ہوتا ہے، شکرا ہوتا ہے،
سمجھے؟ یہ حرام ہے۔ پنجے سے پکڑ کے کھانا جو ہے یہ حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ذی مخلب کہتے ہیں اس پرندے کو جو پنجے سے جو ہے وہ شکار کرتا ہے۔ اب میرا طوطا ہے، اب طوطا پنجے سے پکڑ کے کھاتا ضرور ہے لیکن طوطا پنجے سے شکار نہیں کرتا۔ طوطے کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی کھائے نہ کھائے ایک الگ چیز ہے۔ مثال کے تھوڑا سا آپ چلے جائیں اس طرف، یہ آذربائیجان ہے، ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، اب وہاں لوگ عام گھوڑا کروا کر کھاتے ہیں۔ ایتھے کر کے دیکھو ہم تو جنہوں کا جانو نہ مار چھڑ دے کیا جی۔ ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں میں یہ شعور ہی نہیں ہے کہ گھوڑا حلال ہے۔ اب گھوڑا حرام نہیں ہے لیکن یہاں چونکہ لوگوں میں شعور ہی نہیں ہے تو اس بنا پہ وہ سمجھے گا لوگ جو اس کو مارنے تک چل جائیں گے، انہیں جی حرام کھاتا تھا، انہیں یہ ستیہ ناش کھاتا، لوگ حرام کھوا چلے۔ تو اب یہ چیز کیا ہوتی ہے، یہ لا علمی جہالت ہوتی ہے، بالوں کو مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ بات ہے ہم نے تفسیر اس لیے بیان کی تھا کہ ہمیں پتہ بھی تو ہو نا، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا نا قد فصل لکم، اللہ نے تفصیل سے بیان کر دیا لکم تمہارے لیے، ما حرم علیکم ان چیزوں کو جو اس نے حرام قرار دی ہیں تم پر، ما الا مسترتم مگر جب تم مجبور کر دیے جاؤ الیہ اس کی طرف۔ اب ایسی صورت بن گئی جس کے اندر آدمی کے پاس ایک طرف حرام ہے اور ایک طرف موت ہے، اضطرار، مجبوری، لاچاری جس میں حرام کھانے کی رخصت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے قرآن کا الا مسترتم الیہ مگر جب تم مجبور کر اس کی طرف، تو یاد رکھیے ایسی صورت میں اتنا حرام سے کھانا جائز ہے جس سے جان بچ جائے، لیکن یہ بھی رخصت ہے، ورنہ اتنا بھی نہ کھائے بندہ مر جائے یہ افضل ہے۔ اس کو عزیمت کہتے ہیں اصطلاحی زبان کے اندر، نہ کھائے حرام وہ بھی اس سے بھی بچ جائے تو یہ افضل چیز ہے، لیکن اگر کھائے تو گناہ نہیں ہوگا، اس کو جواز ہے، گنجائش ہے، اللہ نے رخصت دی، حلال نہیں ہوئی، وہ مجبور کو مجبوری کی حد تک جائز ہے۔ اب یہاں سے بھی یہ بات سمجھ آ گئی، اسلام میں مجبوری جہاں حرام کی رخصت مل جاتی ہے لاچار مجبور بندے کو، یہ وہ صورت ہے، یوں سمجھ لو کہ سازش سے سامنے خنزیر پہ ہے، جس صورت بندے نو خنزیر کھان دی رخصت ہے نا، وہ شکل مجبوری عذر دیے اوتھے حرام کھان دی گنجائش ہے، ادروائز حرام جڑا نا او دی گنجائش نہیں۔ ساڈے ہاں لوکاں نے یہ بھی مسئلہ جڑا خراب کرتا، جیڑی ماڑی جی مشکل آئی، ماڑی جی مجبور اوکھا ویلا آیا، وہ جی ہن سی مجبور ہیں جی اسی کریے، مطلب سود کھانا، لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ بینکوں سے لے لو تھوڑا جی بیوہ ہے جی لے وہ تو ہوں ذریعہ معاشی کوئی نہیں ہے، انہیں کتوں کھانا ہے، وہ ساری زندگی لال کمائی بینک چ رکھ کے پیسے کماؤ۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، قرآن کے لفظ ہیں، نبی ایسا ہوا مثل ان کہ ہر راجل امہ، نبی علیہ السلام نے کہا سود کا کم از کم گناہ ایسے ہے یعنی ماں سے منہ کالا کرنا، زنا کرنا ماں سے، اور لوگ مجبوری ہے جی، گاڑی بینکوں سے لینا صریحاً سود ہے۔ اللہ رسول جانا لو جی ہوں کی کریے پھر انہیں پیسے ہی نہیں ہے کہ کٹھی نویں کٹھی لے لیے، ایدا تو واہ مہینے بعد کوئی 30-35 ہزار روپیہ دے چڑی دا، 25,000 دے چڑی دا، جن کی گڈی وہ جی قسط وہ جی ہوں ایڈا پھر گڈی بھی لوڑ، وہ بھائی گاڑی کون سی مجبوری ہے کہ تیری جان نکلتی پئی ہے؟ اچھا اگر تھوڑے پیسے تو پرانی لے لو گڈی، بھائی نئی گاڑی نئی کو گنجائش کہ کوئی ضروری ہے کہ جی نہ جی وہ گاڑی کوئی 40 لاکھ دی 50 لاکھ لینی ہے، وہ بھائی تھوڑے پیسے نے 10 لاکھ بھی لب جاتی گڈی، وہ مناسب چلن والی لب جاتی ہے۔ جھوٹے سٹیٹس نو جھوٹا نک جہاں وا وہ تھان جا سیاپا بنے وہ کہنا ہوں سود آ جی، وہ لکھو جی مجبور نو گنجائش تو ہے نا سود کی، وہ بھائی سود کی گنجائش وہاں ہے جہاں موت اور حرام کے درمیان تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ دو صورتیں ہیں، یا حرام کھا لے یا جو ہے وہ مر جائے، درمیان میں کوئی آپشن تو جہاں بندہ بینک چوں گڈی نہ لے تو مر جائے گا۔ سوچنا چاہیے کہ یہ مجبوری وہ ہے جسے لوگوں نے بہانہ بنیلا بنا لیا، وہ جی ویکھو جی ہوں کون کرتا دینا جی، مجبوری ہے پھر بینکوں لون لینا پہنتا ہے۔ اور ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں بدبخت 3 کارڈ بنائے نے جو ہے نا جی گولڈن کارڈ، بینک جو اے مارو 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ دی لمٹ ہوندی ہے، تو 2-3 لاکھ ادھروں کڈو 2-3 لاکھ کڈو، منڈی بڑھو سارا دن کاروبار کرو، شام نو لے آ کے جمع کرا دو، یا جو وہ نکالتے ہیں تو اس کی لمٹ ہوتی ہے اس کے بعد جمع کرا دو۔ کہتے کی کری برابر کرے بینک کا پیسہ بینک نو، وہ کہتے جی کی ادا کون دینا جی کرایہ، ادا پیسہ کون دینا جی،
اب وہ بینک اس کے اندر اس کے بینک کے پیسے ہے نہیں ہے، اس کے اندر لمٹ ہوتی ہے، بینک کی سود کی مہینے کی لمٹ ہوتی ہے، معاملہ ہوتا ہے، تو یہ کہہ دو وہ لو جی اسی کرا بھی اسی پہلے واپس کر دینا، وہ بھائی تم نے واپس کرنا کہ نہیں کرنا، تم نے بینک کو لکھ کے دیا سرکار میں سود دینے کا پابند ہوں، اللہ اور رسول اللہ نے جنگ کے لیے قائد تیار ہوں، ماں سے منہ کالا کرنے کا تیار ہوں، دستخط سائن کر کے آیا سارا، تو اس لیے مجبوری کا معنی سمجھو الا مسترتم الیہ، یہ حرام ہے، اللہ نے کھول کے بیان کر دیا ہے، اس کی رخصت اسی حد تک ہے جس حد تک بندہ اس کے لیے اس کی طرف مجبور کر دیا جائے، اور مجبوری کیا ہے، جب وہ حرام ہو جائے، ایک طرف خنزیر ہو ایک طرف جب بندے کی موت ہو، اب دو ہی اس کے پاس ایک آپشن ہے، یا خنزیر کھا کے جان بچا لے یا جو ہے وہ مر جائے، تو ایسی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ عذر ہے جہاں وہ جو ہے گناہ سے رخصت ملتی ہے، ادروائز بندہ اللہ کا مجرم ہوگا۔ یہ میرے آپ کے جو ہے دنیا کے مفادات اور دنیا کے گنجڑ، یہ وہ مجبوریاں نہیں ہیں جس پہ حرام کھانے کی رخصت ہو، الا مسترتم الیہ وان کثیرا، اور بہت زیادہ لوگ لیضلون، وہ گمراہ کرتے ہیں۔ اب اللہ نے یہ بھی سمجھا دیا کہ پھر لوگوں جو حرام راہ کھولتا کتوں وان کثیرا، اور بہت زیادہ لوگ لیضلون، یقیناً وہ گمراہ کرتے ہیں، باہوائہم، اپنی خواہشات کی بنیاد پر، اپنی خواہشات کے ذریعے وہ گمراہ کرتے ہیں، بغیر علم، بے دلیل، بغیر علم کے، جہالت کی وجہ سے جو الٹی سیدھی یا منطقیں ماریں گے، الٹے سیدھے اس کو فلسفے پڑھائیں گے اور بندے کو حرام کی طرف لے جائیں گے۔ جویں بیمہ پالیسی والے ہوندے نے تے دوجے ہوندے نے بیمہ انشورنس والے، وہ جی دیکھو تہاڈے بچے نکے نکے جو کل مر گئے تو پھر تو رب نے بہت خیر کا، تسی رب تو بہت ہی ہمدرد ہو کہ مطلب تیرے بچے تیرے مرن تو بعد بھی لال نہ کھا سکن، پیو دی حرام دی پیو دی قیمت وصول لین ٹائم نہ حرام ہی کھانا انہوں نے۔ بدترین قسم دے حرام خور نے انشورنس والے جو والے بدترین سود، ایک تے ویسے جوا حرام ہے، ایک غیجہ مجہول چیز دی بے آ، پھر خالصاً ویکھو دتا مثال تسی 5 لاکھ ہے، پالیسی تسی لئی 20 لاکھ دی، تے تسی بعد مر گئے ہو تسی 5 ہی دینا سیگا، باقی 15 تانوں پالیسی والے جو پلے پاؤن گے تانوں پیسے وہ کر کے دین، او بھائی 15 کیڑی شاید گڈی نویں سی، گراج کھڑی سی، لاک لگا سی، سائیاں توڑ لیا کٹ کے لے گڈی، ہن کی انشورنس ہوئی ہے، بس گڈی کنے دی 60 لاکھ دی، گڈی کنے دی کروڑ دی، وہ انشورنس کمپنی تو دیکھنے بھی سارے لاگ ہر چیز پوری سی، ہن تسی قسطاں دیاں کنیاں، تسی قسطاں دتیاں ہوندیاں 4، وہ بنیاں نے 20,000 30,000، تے ہن تانوں کمپنی نو پے گئی، کمپنی نو کروڑ دی گڈی پوری نویں لے کے دینی پینی ہے، وجہ انشورنس ہوئی ہے، لاگ پورے نے، وہ بھئی کس چیز کا ہی بدلین رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ لوگ ہوتے ہیں، اور اب جب نہیں نہ کوئی دلیل سے گل چلتی تو پھر کیا کرتے ہیں، پھر فتوا، وہ کالی جی پٹاری رکھی ہوندی ہے گولیاں بیچنے والے طرح، پرانے دور میں بساں گولیاں بیچتے تھے نا، ٹافیاں جو چورن بیچتے تھے، انہوں کالا تھیلا ایڈا رکھا ہوندا، تو انہوں نے بھی ایڈا تھیلا رکھا ہوندا کالا، وہ ہر دا فتوا ہوندا، دیوبندیاں دا، بریلویاں دا، شیعیاں دا، ہر قسم دا فتوا وچ پایا ہوندا کہ جہو جا منہ وہ جی چپیڑ، جہو جا بندہ لبو، بھابی لب گیا، ویسے اپنا تعلق کیدے نال کہڑے فرقے نال، جی نے کبھی بھابی ہے تو بھابی کا فتوا کڈتا، جے کہ اپنا تعلق دیوبندیاں نال دیوبندیاں نال کڈتا، جے کہ تعلق بریلویاں نال تے انہوں سنیاں نال کڈتا، یعنی جہو جا منہ ہو جی چپیڑ، جان نہیں دینا، ہر ایک بات نے فتوا رکھا ہے، وَإِنَّ كَثِيرًا، بہت زیادہ لوگ یہ لا یضلون، یہ وہ گمراہ کرتے ہیں، بِأَهْوَاء، اپنی خواہشات کے ذریعے، بغیر علم، بے دلیل، بغیر علم کے، ان ربک، تیرا رب، هو عالم، وہ زیادہ جانتا ہے، بالمعتدین، حد سے گزر جانے والوں کو، حد سے جڑے حداں پار کر دینے نا، اللہ نو پتہ ہے کہ کیڑے ظلم کا دے، نجائز کم کر، ایک بار پھر ترجمہ درود، ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، تیرا رب زیادہ جانتا اس شخص کو جو پھر بھٹک گیا اپنے جو اس کے رستے سے، وهو اعلم بالمهتدین، اور وہ زیادہ جانتا ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی، فَقُلُوا، پر تم کھاؤ، مما، ان چیزوں میں سے، ذکر اسم اللہ علیہ، جس پہ نام لیا گیا ہے اللہ کا، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر ہو تم اس کی آیات پر ایمان لانے والے،
وما لکم اور کیا ہے تم کو اللہ تاکلوا کیوں نہیں تم کھاتے مما ان چیزوں میں سے ذکر رسم اللہ علیہ کے نام لیا گیا اس پر اللہ تعالیٰ کا وقد فصل لکم اور تحقیق اس نے کھول کے بیان کر دیا تمہارے لیے ما حرم علیکم جو اس نے حرام قرار دیا تھا تم پر الا مستررتم الی ما سوائے اس چیز کے کہ تم مجبور کر دیے جاؤ اس کی طرف وَإِنَّ كَثِيرًا اور بے شک بہت زیادہ لوگ جو ہیں لَيُضِلُّونَ یقیناً وہ گمراہ کرتے ہیں بِأَهْوَائِهِمْ اپنی خواہشات کے ساتھ بغیر علم بلا دلیل بغیر علم کے مَا إِنَّ رَبَّكَ بے شک تیرا رب جو ہے وہ عالم وہ زیادہ جانتا ہے بالمعتدین حد سے گزر جانے والوں کو اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک